وہ ہر کسی کو اپنا عبد نہیں گردانتا، ہر کسی کو اپنا عبد نہیں کہتا، اور جسے اپنا عبد کہہ دیتا ہے اسے زمین پر نہیں رہنے دیتا۔ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جو ہمارا عبد ہوتا ہے ہم اسے زمین پر نہیں رہنے دیتے، ہم اسے آسمانوں پر بلند کرتے ہیں، اس مقام تک لاتے ہیں جو مقام ہمارا مقام ہے۔ جہاں پہ ہم چاہتے ہیں وہاں پہ ہمارا عبد آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسلسل ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری عبادت بھی کرے، سجدہ بھی کرے، قیام بھی کرے، تسبیح بھی کرے۔ اس لیے ہم جب چاہتے ہیں اپنے عبد کو آسمان پر بلند کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے سب سے محبوب عبد کو آسمانوں پر بلند کیا ہے تو اسے ایک اور عبد سے ملانے کے لیے بلند کیا ہے۔ سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو خوش رکھے۔ جیسے آپ نے جملہ محسوس کیا ہے کہ ہم نے اسے اپنا ایک عبد ملانے کے لیے آسمانوں پر بلند کیا، اس لیے کہ ہمارا یہ عبد جو زمین پر مصطفیٰ کہلاتا ہے وہ آسمان پر ایک نئی صورت سے مرتضیٰ بھی کہلاتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جملہ پہنچ جائے گا، اب مجھے تفصیل بیان کرنا پڑ جائے گی۔ یہی عبد جو مصطفیٰ کہلاتا ہے، یہی عبد آسمانوں پہ مرتضیٰ کہلاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ مل جائیں، اور ہم نے اس لیے مصطفیٰ کو آسمان پر بلند کیا تاکہ وہ ہماری نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی دیکھے۔ اور جب مصطفیٰ بلند ہوئے ہیں، میرے عزیز و گفتگو شروع ہو چکی، اور اب آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا، اور میرے ذہن میں کچھ گوشے ہیں جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کسی مقام پر میں نے کہا تھا کہ اپنے عبد کو زمین پر کیوں نہ رکھا، پیغمبر کو جب عبد کہہ دیا تو آسمان پر کیوں بلند کیا؟ اس لیے کہ عبودیت ہمیشہ رہتی ہی آسمان پر ہے، کیونکہ پیغمبر کو کہہ دیا تھا کہ تم ولی ہو، تو اگر مجھ ولی سے ملنا ہے اور علی ولی سے ملنا ہے تو ایک ولی جب تک بلند نہیں ہوگا دوسرے ولی سے مل نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے ولایت سے ملانے کے لیے پیغمبر کو بلند کیا، اور ہمارا نبی اس شان سے بلند ہوا کہ جہاں اللہ نے خود کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو اس زمین سے آسمان کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ جو جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں یقیناً کسی کے ذہن میں محفوظ ہوگا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ کسی نے کہا پیغمبر کا سفر معراج شروع ہوا ہے مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک۔ جب آپ جا کے پڑھیں گے، دعوے سے کہہ رہا ہوں، اکثر معراج کے قصے جن کتابوں میں لکھے ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس ہے۔ پیغمبر کا سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا تھا، مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا۔ یہ کعبے سے بیت المقدس تک ہمارا نبی گیا، تو اتنا چھوٹا سا سفر طے کرنے پر اللہ نے پوری آیت کیوں نازل کر دی، پوری معراج کا قصہ کیوں بیان کر دیا؟ یہ سفر تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس زمانے میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے کون سی مسجد؟ اگر یہ طے ہو جائے کہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے تو پھر یہ بھی طے ہو جائے گا کہ مسجد حرام کس مسجد کو کہہ رہا ہے، مسجد حرام کس مسجد کو کہہ رہا ہے؟ مسجد اقصی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے، یہ دور والی مسجد ہے کون سی؟ یہاں پر اختصار کے ساتھ معراج بیان کی، صرف یہ کہہ دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ پروردگار یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ توجہ میری جانب، اتنا صحیح مجمع، پڑھا لکھا مجمع روزانہ مجھے مل رہا ہے کہ میں خوش ہوں، میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھی بھی جا رہی ہے اور محفوظ بھی کی جا رہی ہے۔ خدا آپ کی مودت و معرفت میں اضافہ فرماتا رہے، خدا بانیان مجلس کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ پروردگار یہ بتا دے کہ یہ مسجد اقصی کیا ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو تیرے انسان ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو مخلوق ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو خود ساختہ عالم ہیں، انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے طے کر دیا کہ مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے۔ تو پروردگار تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے، کہاں تک اللہ کو لے گیا؟ آواز آئی۔ اس سورے میں ہم نے معراج کو مختصر بیان کیا ہے، ایک اور سورے میں ہم نے معراج کو تفصیل سے بیان کیا ہے، وہی ہم نے یہ تشریح بھی کر دی ہے کہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے۔ آؤ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى
ہم لے گئے، مجھے ستارے کے اترنے کی قسم، مجھے ستارے کے اترنے کی قسم، خدا کی قسم یہیں پر اگر رک جاؤں تو تقریر اسی پر تمام ہو جائے گی، لیکن سرسری جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے ستارے کے اترنے کی قسم۔ صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے ستارے کی قسم، اگر صرف ستارے کی قسم کھا لیتا تو بہت سے ستارے تھے جو اترانے لگ جاتے، بہت سے ستارے تھے جو غرور کرنے لگ جاتے، بہت سے ستارے تھے جو اتراتے کہ دیکھو دیکھو ہمارا تذکرہ آ گیا قرآن میں، اللہ نے ہماری قسم کھائی ہے۔ اللہ نے کہا میں ہر ستارے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ قسم کھاؤں، میں نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے ستارے کی اس وقت قسم جب وہ علی کے گھر پر اترا اور طواف کرا۔ مجھے ستارے کی اس وقت قسم کہ جب وہ علی کے در پر اترے، طواف کرے اور واپس ستارہ بنے۔ ستارہ تو اصل لائق مدح ہے ہی وہ کہ جو اپنے حجم کو چھوٹا سا کر کے علی کے دروازے پر آئے۔ جو علی کے دروازے پر چھوٹا ہو کے آتا ہے وہی بڑا بنتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، آیت اتری کہ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا۔ صاحب سے مراد رسول، یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول دیوانہ نہیں ہوا۔ تو پروردگار کیا کسی نے رسول پر دیوانگی کا الزام لگایا تھا جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رسول دیوانہ نہیں ہوا؟ تجھے آیت اتارنے کی ضرورت پڑ گئی، کسی نے ایسے دیوانگی کا الزام لگا دیا کہ تجھے آیت اتارنی پڑی، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا۔ قسم کھانی پڑی تجھے کہ نہیں 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 تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا۔ اس آیت کو محفوظ رکھنا، اس لیے کہ کسی نے کہا تھا کہ پیغمبر دیوانہ ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کی رد میں اللہ نے یہ آیتیں اتاری۔ اب وہ معاملہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے کسی نے کہا کہ یہ دیوانے ہو گئے، اسی میں اللہ نے بیان کیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک ہم اس پر وحی کا نزول نہ کرتے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اسے بڑی قوت والے نے علم عطا کیا ہے، اسے بڑی قوت والے نے علم عطا کیا ہے۔ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہا وہ پہنچا قاب قوسین تک۔ میں نے سوال کیا ہے کہ پروردگار مجھے مسجد اقصیٰ کی تشریح کر دے کہ مسجد اقصیٰ ہے کون سی مسجد؟ اللہ نے کہا اس آیت میں ہم نے تشریح کر دی، مسجد اقصیٰ سے مراد قاب قوسین۔ ہم اپنے بندے کو راتوں رات اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر لے گئے۔ سلامت رہیں، ایسے آہستہ آہستہ میرے ساتھ آ جائیں۔ پیغمبر کا سفر ہے مسجد سے مسجد تک، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ آواز آئی یہ جو کعبہ قوسین ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، کعبہ قوسین، جس سے بلند کوئی مقام نہیں، جس سے بلند کوئی مقام نہیں، جس سے بڑا اعلیٰ کوئی مقام نہیں۔ دیکھیے رکتا ہوں میں، جب آپ نام علی کی تعریف پڑھیں گے، کسی لغت سے پوچھیں گے کہ علی کہتے کسے، لکھا ہے ما لیس فوق الشیء، جس سے کوئی شے بلند نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ کعبہ قوسین سب سے بڑا بلند مقام ہے، اور لغت کیا کہہ رہی ہے؟ ما لیس فوق الشیء، جس سے بلند کوئی شے نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ پھر لغت نے مزید تفسیر کی کہ علی کی تفسیر یہ ہے، علی کی تعریف یہ ہے، النام علی کا ترجمہ یہ ہے کہ اعلیٰ فی مکان اور فی درجت۔ علی کہتے اس کو ہیں کہ جو اپنے مقام کے اعتبار سے بھی بلند ہو اور مکان کے اعتبار سے بھی بلند ہو، مکان کے اعتبار سے بھی بلند، مقام کے اعتبار سے بھی بلند، اسے علی کہتے ہیں۔ علی پر سوچنا، علی پر بات کرنا، علی پر گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ جو مکان کے اعتبار سے بھی بلند ہو، جو مقام کے اعتبار سے بھی بلند۔ اب یہ دونوں تشریحات یاد رکھنا، اور بس گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ ما لیس فوق الشیء، اور جو مکان و مقام کے اعتبار سے بلند ہو۔ اللہ نے کہا میں کعبہ قوسین تک لے گیا۔ کعبہ قوسین وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی پرندہ پرواز نہیں مار سکتا، اور دور جا کے کروڑوں نوری میل دور وہ جبریل رکا ہوا ہے سدرۃ المنتہا پر،
جبریل کی بھی مجال نہیں ہے کہ سدرہ سے آگے قاب قوسین تک آ سکے. اتنا دور مقام ہے, اتنا قرب کا مقام ہے اللہ سے کہ ملک بھی قریب نہیں آ سکتا. اس لیے کہ وہاں جملہ دے رہا ہوں, سمجھنا اس جملے کو, کیوں ملک قریب نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ اس جگہ اللہ اپنی تمام تر انوار کے ساتھ تجلی کیے ہوئے ہے. خدا اپنے تمام تر انوار کے ساتھ تجلی کیے ہوئے ہے, بلا حجاب ہے, اظہار کرتا ہے اپنا. تو ملک دور کھڑا ہے, اس لیے کہ ذرا سا آگے بڑھے گا اس کے پر جل جائیں گے, وہ ختم ہو جائے گا, اس کا وجود عدم کی طرف چلا جائے گا. اب چلا رسول نے خود اپنا سفر معراج بیان کیا. جب واپس آ گئے, پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں گئے, کس سے ملے, کیا کیا دیکھا, کس کس سے ملاقات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا, اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا. سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. کہا یہ سب نے غلاموں سے کیجیے ارشاد جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا. گوہر فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم کہ سب سے رتبہ حیدر زیادہ تر دیکھا. ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا, علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا.